خدمات انجام دی ہے. اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کریم نے جو ہے علم لدنی عطا فرمایا تھا. علم لدنی وہ ہوتا ہے کہ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے بغیر استاد کے وہ علم عطا فرماتا ہے. اتنے علم کے ماہر تھے. میں نے کل عرض کیا تھا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی کہ اگر کسی کتاب کو ایک مرتبہ پڑھ لیتے تو وہ کتاب ان کے ذہن میں چھپ جایا کرتی تھی. دوسری مرتبہ اس کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. حضرت اعلیٰ حضرت کے جو ایک خلیفہ ہیں سید دیدار علی شاہ، یہ الور کے اپنے راجستھان کے الور کے رہنے والے. تو انہی کے ایک اور تھے دوست مولانا رکن الدین، یہ بھی الور کے رہنے والے. دونوں کو اعلیٰ حضرت نے اپنے خلافت عطا فرمائی. تو سید دیدار علی شاہ جو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اکثر جایا کرتے تھے. خلیفہ تھے، وہ استاد بھی تھے. تو حضرت سید دیدار علی شاہ جو ہے مولانا رکن الدین کو کہا کرتے تھے چلو میرے استاد کے پاس چلو. تو یہ تھوڑے کیا الگ ٹائپ کے تھے اور کچھ پختگی نہیں تھی ان کے اندر. تو یہ کہتے تھے وہ پٹھان ہیں اور بڑے سخت کے مزاج ہیں، ان کے پاس کیا جانا، کیونکہ دین میں سختی تھی. کسی بات کو غلط کرتے ہوئے برداشت نہیں کرتے، فوراً ٹوک دیا کرتے. تو ایک بار سید دیدار علی شاہ نے کہا کہ چلو آپ. تو ایک دن وہاں رکن الدین جو ہے بریلی شریف سے. تو اب جو ہے مغرب کا وقت تھا، اذان ہو چکی تھی. جو ہے جماعت اعلیٰ حضرت جو ہے نماز پڑھا رہے تھے جماعت سے. اور سید دیدار علی شاہ کا جو ہے وضو تھا، وہ سیدھے جماعت میں شریک ہو گئے. اور مولانا رکن الدین کو وضو کرنا تھا. تو پہلے کیا ہے کنویں ہوتے تھے وضو، مسجدوں میں باہر پانی کھینچ کر جو ہے وضو کیا کرتے تھے. تو مسجد کے باہر ایک بچہ جو ہے جو اعلیٰ حضرت کے مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، پانی کھینچ کر جو اپنا لوٹا بھر رہا تھا. تو لوٹا بھر لیا تو حضرت مولانا رکن الدین نے سمجھا کہ یہ بچہ جو ہے وضو کرانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے لوگوں کو لوٹے پر. تو آپ نے وہ لوٹا اٹھانا چاہا جو لوٹا بچے نے بھرا تھا. تو بچہ فوراً کیا مولانا صاحب آپ کو نہیں معلوم ہے کہ بغیر اجازت جو ہے لوٹا کسی سے نہیں لینا چاہیے. تو مولانا رکن الدین نے کہا بات تو صحیح ہے، بغیر اجازت کسی کی چیز نہیں لینی چاہیے. ہم لوگ بغیر اجازت چیزیں استعمال کر لیتے، یہ ہماری جو ہے بہادری ہے کہ ہم لوگ بغیر کسی اجازت لیے چیزیں استعمال کر لیتے ہیں. جبکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگلے سے جب تک اجازت نہ لو اس کی چیز استعمال نہ کرو. تو مولانا رکن الدین نے کہا کہ صحیح بات ہے، میں آپ سے اجازت، آپ مجھے بچے سے کہا کہ مجھے اجازت دے دیں میں اس سے وضو کر لوں. تو بچے نے کہا کہ حضرت آپ کو نہیں معلوم ہے میں ابھی نابالغ ہوں، نابالغ کا ہبہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. میں اگر پانی آپ کو چلا کر دوں تو آپ پر لازم ہے آپ نہیں لے سکتے، کیونکہ نابالغ چھوٹا بچہ جو بالغ نہ ہو وہ اگر کسی بڑے کو کوئی چیز دے تو اسے دینے کا اختیار نہیں ہے. نابالغ کا ہبہ کہتے ہیں کسی کو مالک بنانا، کہ اگر میں آپ کو مالک بناؤں تو بھی آپ نہیں لے سکتے، تو آپ کیسے مجھ سے پانی مانگ رہے ہیں. تو مولانا رکن الدین نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کے مدرسے کے طالب علم کا یہ عالم ہے تو اعلیٰ حضرت کا علم کیا عالم ہے. جب نماز کے بعد جو ہے اعلیٰ حضرت خدمت میں گئے تو انہوں نے یہ جملہ جو ہے سید دیدار علی شاہ کے ساتھ میں الور میں کہا تھا کہ وہ پٹھان خاندان سے ہیں اور مزاج کے سخت ہیں. تو مولانا رکن الدین جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں گئے مصافحہ کیا تو مولانا رکن الدین نے پوچھا حضور کیا حال ہے؟ کہا مولانا صاحب میں پٹھان خاندان سے ہوں اور مزاج کا سخت ہوں. وہ وہاں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں الور اور کہاں بریلی ہے، لیکن اللہ والے جو ہے وہ دلوں کو جانتے ہیں، دلوں کی دنیا پڑھا کرتے ہیں. تو مولانا رکن الدین کو احساس ہوا. اس کے بعد اعلیٰ حضرت کی خدمت میں وہ کئی دن رہے اور وہاں سے فیض پا کر اعلیٰ حضرت کی خدمت دی اور خلافت دی اور الور میں آ کر دین کے بہت شاندار کام کی. قرآن شریف کنز الایمان ہے، اس کی تفسیر لکھی ہے مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی نے. مراد آباد کے بہت زبردست عالم دین اور آل رسول. یہ شروعات میں جو ہے دیوبندی خیالات کے تھے. ان کے والد اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے اور اعلیٰ حضرت کے ساتھ بیٹھے اعلیٰ حضرت سے بڑی محبت کیا کرتے تھے. تو مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی جو ہے دیوبندی خیالات کے تھے اور کافی مرتبہ آپ کے والد جو ہے اعلیٰ حضرت کے لانے لگے لیکن منع کر دیا کیونکہ وہ خیالات ادھر تھے، ادھر آنا ہی نہیں چاہ رہے تھے. اتفاق سے ایک مرتبہ پہلے ان کا مکان جو ہے بڑا کچا تھا تو ان کے والد کے مکان میں جو ان کی لائبریری تھی کتابوں کی، اسلامی کتابوں کی، تو ان لائبریری میں جو ہے ساری کتابیں برسات کی وجہ سے گیلی ہو گئی. تو دن میں جو ہے دھوپ کے اندر چارپائی پر سکھائی ہوئی تھی. تو اعلیٰ حضرت نے ایک تمیل ایمان کتاب لکھی
حضور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرفات اور آپ کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا، اور جو باطل عقیدے جو ہے جن کے خلاف جو لکھے ان عقیدوں کے تعلق سے خمید ایمان لکھی ہے، آپ پڑھیں آپ کے دل کی کلیاں کھل جائے گی۔ تو کتابیں سوکھ رہی تھی تو مولانا سید نعیم الدین مرادآباد آئے، انہوں نے کتابیں دیکھی تو اعلیٰ حضرت کی وہی کتاب اٹھا کر جو پڑھنے لگے۔ جب کتاب پڑھنے لگے شروعات کے صفحے سے، تو جب تک کتاب ختم نہیں کی اس کو کتاب کو رکھا نہیں، اور ادھر کتاب ختم کی والد صاحب سے کہا کہ مجھے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں لے کے چلو، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں لے چلو۔ آپ کے والد جو ہے آپ کو اعلیٰ حضرت خدمت لے کے آئے۔ مولانا سید نعیم الدین مرادآبادی اپنی وہابی عقیدے سے، دیوبندی عقیدے سے توبہ کرتے اور اعلیٰ حضرت کی شاگردی اختیار کرتے، اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا فرمایا کہ آج پوری دنیا میں جہاں اعلیٰ حضرت کا قرآن کا ترجمہ پڑھا جاتا وہ ان کی تفسیر پڑھی جاتی۔ یہ اعلیٰ حضرت کے علمی نکات تھے کہ اعلیٰ حضرت نے ایسے ایسے ہیرے پیدا کیے کہ دنیا آج بھی ان کی روشنی سے فیض پا رہی۔ اعلیٰ حضرت تو اپنی قبر میں سو رہے ہیں، ان کے شاگرد سو رہے ہیں، ان کے شاگردوں کے شاگردات جو ہے علم بانٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ علم تھا۔ حضرت اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے تھے مولانا حامد رضا خان صاحب، اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ ان کو دیکھنے کے لوگ ترسا کرتے تھے۔ ادے پور میں اکثر آیا کرتے تھے۔ ادے پور کا بادشاہ، ادے پور کا جو راجہ تھا راجپوت تھا، اس کے دربار میں کئی مسلمان جو ہے ملازمت تھے، تو انہوں نے حضور حجت الاسلام کی تعریف کی کہ ایسا حسین و جمیل ہم نے آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ اتفاق سے جو ہے راجہ کہیں جا رہا تھا، بزرگ کا کہیں جلسہ ہو رہا تھا، تو ایک جھلک دور سے، بہت دور سے ایک جھلک پڑی، تو ایسا دیوانہ ہو گیا کہ اس نے کہا کہ ان بزرگ کو میرے محل میں لے کے آؤ، میرے گھر ان کو لانا ضروری ہے۔ آپ کے خلفاء نے جو حجت الاسلام کی عرض کیا، حضرت یہاں کا جو راجہ ہے وہ آپ کو اپنے محل میں بلانا چاہتا، دعوت راجہ دعوت کر رہا ہے۔ آج ہم لوگ جو ہے کوئی بڑا آدمی، تھوڑا موڑا نیتا والا اگر دعوت دے دیتے دوڑتے، نئے کپڑے پہن کے جو سینٹ اینٹ لگا لوگوں کے تیار ہو کے جاتے کہ صاحب نیتا جی نے بلایا۔ لیکن یہ اللہ والے ہیں، انہیں دنیا سے کوئی جو ہے پرواہ نہیں ہوتی۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا حضرت راجہ، کہا کہ فقیر کا راجاؤں سے کیا تعلق، راجاؤں کے نا فقیروں کا کیا کام ہے، فقیر کہیں نہیں جانا چاہتا۔ راجہ نے بہت ضد کی تو انہوں نے ایک اسکیم نکالی، راجہ کے محل کے نیچے سے ایک راستہ نکلتا، آج بھی وہ راستہ موجود ہے۔ تو مریدوں نے یہ طے کیا کہ ابھی حضرت کسی گھر میں دعوت میں جائیں گے اور بگی میں بٹھا کر کے حضرت کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ راجہ جو ہے اپنے محل کے اوپر، اس کی بیوی وغیرہ سب کھڑے رہے، اور جب حضور حجت الاسلام کی سواری نکلی تو دیکھ کر اش اش کرنے لگ گیا۔ راجہ کے الفاظ تھے کہ میں نے میری زندگی میں آج تک کسی کو اتنا حسین و جمیل نہیں دیکھا جتنا مولانا صاحب کو دیکھا۔ تو اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے جو ہے اجمیر شریف میں ایک دارالعلوم معینیہ عثمانیہ ہے، وہاں ایک ٹونک کے بہت بڑے عالم دین تھے، وہاں پڑھایا کرتے تھے۔ تو نام میرے ذہن سے نکل گیا، تو حضور حجت الاسلام کو امتحان لینے کے لیے بلایا۔ تو امتحان لینے کے بعد میں جب وہ جانے لگے تو ٹونک کے مولانا صاحب نے کہا حضرت آپ نے ہمارے بچوں کو امتحان لیا، ایک دارالعلوم کے بچوں کے تعلق سے ایک تحریر بھیج دیجیے گا۔ جو ٹونک کے مولانا تھے ان کو اپنی عربی دام پہ بڑا ناز تھا، وہ سمجھتے تھے مجھ سے بڑا ہندوستان میں کوئی عربی جاننے والا نہیں، اتنا ان کو اپنے علم پر گھمنڈ تھا۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے ابھی وقت کم ہے، میں بریلی جا کر بھیج دوں گا۔ تو انہوں نے دیکھا اچھا، جب وہ اعلیٰ اسلام جانے لگے تو ان کا حضرت عربی میں بھیجیے گا، اردو میں مت بھیجیے گا۔ تو کہا ٹھیک ہے عربی بھیج دوں گا۔ جب آپ بریلی شریف گئے اور بریلی شریف سے جب دارالعلوم معینیہ عثمانیہ کا تبصرہ لکھ کر بھیجا عربی کے اندر، اور جب وہ اجمیر شریف آیا ہے، وہ مولانا صاحب نے جب اس کو دیکھا تو آپ تعجب کریں گے کہ مولانا صاحب جو انہوں نے عربی میں خط لکھا تھا اس کو ڈکشنری میں جو ہے لغت کے اندر ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھکے وہ الفاظ نہیں تھے جو اس کے اندر لکھے ہوئے تھے۔ آخر کار مولانا ٹونکی نے وہ خط جو ہے عرب شریف بھیجا، وہاں سے اس کا ٹرانسلیشن ہو کے آیا۔ تو مولانا ٹونکی نے مان لیا کہ میں اپنے عربی داں پہ ناز کرتا تھا، لیکن حجت الاسلام کے سامنے میں ایسا محسوس ہوتا ہوں کہ میں تو ابھی ان کے درسگاہ کا ایک چھوٹا سا بچہ ہوں۔ یہ اعلیٰ حضرت کا علم تھا، انہوں نے جس کو بھی علم دیا چمکا دیا، اور ایسا چمکایا ہے کہ انہوں نے دین و سنیت کی وہ خدمتیں کی ہیں کہ آج تک ان کی خدمتیں جو ہے ڈنکے کی چوٹ پر بولی جاتی ہیں۔
حضور صدر شریعہ کو دیکھو کہ بارے شریعت مسائل کے 20 جلدیں جو ہے لکھ کے ڈال دی ہے، 3 جلدیں میرے پاس رکھی ہے، 20 حصوں کے 3 والیوم کر رکھے. آپ دیکھو ایسے ایسے مسائل لکھ. میں اپنی بات کر الحمدللہ میں نے تھوڑا بہت دین پڑھا ہے. میں جب حضور صدر شریعہ کے جب مسائل پڑھتا ہوں تو میرے دماغ میں وہ باتیں نہیں آتی کہ ان اللہ والوں نے کیسے وقت نکالا اور یہ کیسے مسائل لکھے، کیسے مسائل. وہاں سے یہ بات ہم نے سن رکھی تھی کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن کی ایک آیت سے ہزاروں مسائل نکالے. اور یہاں صدر الشریعہ کو ہم نے دیکھا، ان کی کتابیں پڑھی ہیں کہ اس مرد کلندر نے اعلیٰ حضرت سے فیض پایا اور ایسی ایسی نایاب کتابیں لکھی ہیں کہ جن کو آج ہر عالم پڑھ بھی نہیں پاتا. ایسے ایسے مسائل لکھے. تو اعلیٰ حضرت کا آج یوم مثال ہے. 103 سال ہو گئے ان کو وصال کیے ہوئے. وہ مرد کلندر 103 سال بعد لوگوں کی یادیں ختم ہو جاتی ہے، لیکن آج ان اللہ والوں کی یہ شان ہے کہ یہ اپنی زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کرتے. جو جتنے ان کی وصال کی تاریخیں یا دور ہوتی جاتی ہیں، انہیں عمریں بڑھتی جاتی ہیں، اس طرح لوگ ان کو اور زیادہ جانتے اور پہچانتے. آج پورے ملک کے اندر اور ملک نے پوری دنیا کے اندر، حتیٰ کہ افریقہ، امریکہ، ہر ملک کے اندر ان کے آج جو ہے ایصال ثواب کیا جا رہا ہے. یہ ان کی خدمات کا نتیجہ ہے. تو اللہ کریم جو نے ان نیک بندوں کو وہ علم عطا فرمایا، اور علم ایک لازوال دولت، ہمیں بھی جو ہے دین کا علم سیکھنا چاہیے تاکہ ہم لوگ جو ہے صحیح معنوں میں شریعت اسلامیہ کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ